اور یہ آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ عاشق رسول اگر فضل الرحمان سر اس کے پیچھے ہوتا یہ ہینگ نہ ہوتا. اور آپ نے اتنی جلدی سے اس کا مقدمہ عدالت نے چلایا. کسی تو شیطان کو مارا تھا نا, اتنا تیز مقدمہ نہیں چلا جتنا اس کا سزا ہوئی ہے ابھی تک. اور یہ بنا پر سارے معاملات ہوئے آسیہ ملونہ ابھی تک اس کا مقدمہ پینڈنگ میں ہے. پھانسی دینے کا طریقہ کار یہ بھی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. چپکے سے جو ہے رات کو ان کے گھر والوں کو بلایا گیا, غازی صاحب کی طبیعت صحیح نہیں ہے, چلو 2 گھنٹے بعد جو ہے ہمیں اطلاع آئی, رات کے 2 بجے اطلاع آ رہی ہے کہ ابھی 2 گھنٹے بعد پھانسی. اس دن حضرات کو معلوم تھا کہ آپ دیتے 7 دن کا ٹائم, 7 ڈیز کا ٹائم دیتے, پھر آپ پھانسی دے کے دیکھ لیتے آپ. اچھا, آسیہ کے کیس کا موجودہ اسٹیٹس کیا ہے سر؟ کچھ عوام جاننا چاہیں گے. نہیں, آسیہ کی تو بات ہی نہیں ہے. اس کا کیس نہیں چلتا, اس کا کیس نہیں چلتا. یہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی تو چلتا. سپریم کورٹ سے حضرت ہم آج بھی آپ کی بات سے جو ہے نا اختلاف کرتے ہیں کہ صبح آپ نے یہ بات کی کہ یہ احتجاج جو ہے یہ بلا جواب. یہ حضرت 2 منٹ, آپ کی اس بات سے ہمارا سخت اختلاف ہے. توجہ فرمائیں, ہماری اس بات ہمارے جذبات مجبور ہیں سر. آپ نے فرمایا کہ احتجاج بلا جواب ہے. اگر کسی کو 2-4 دن پانی, ہم عوام پاگل ہیں. نہیں ٹھیک ہے, آپ 2 منٹ اگر کسی کو 2 منٹ اگر کسی کو 2 دن پانی نہیں ملتا آپ اس کے احتجاج کو جواز والا کہتے ہیں. اگر کسی کو 2 دن گیس نہیں ملتی آپ اس کے احتجاج کو جواز والا کہتے ہیں. اب 17 کروڑ 90 لاکھ مسلمان جو ہیں غازی ممتاز قادری کی حمایت میں کھڑے ہیں اور وہ اس کی پھانسی سے ناراض ہیں. تو اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو آپ نے کس نظریے سے کہا کہ یہ احتجاج بلا جواب؟ پورے پاکستان میں یہ ہمارا بیان میں واپسی لیں گے میڈیا میں آ کے. دیکھیں نا, اگر آپ میڈیا میں بیان واپسی لیں, آپ احتجاج کر رہے ہیں. پاکستان بنانے احتجاج تو ہمارے حق ہے سر. احتجاج ہمارا حق ہے, پورا جمہوری لوگ ہیں, جمہوری لوگ کس طرح احتجاج کو منع کرتے ہیں. اپنا افتخار چودھری کو چھڑوانے کے لیے, بحال کروانے کے لیے. اچھا بولنے دو. آپ جذبات کو کل دیکھیے. ڈونڈیا ہے نہیں وہاں سے جو کہیں پپٹ سے انہیں یہ ہوتے بھی نہ لونڈیا نہ پپٹ سے. غلط بات. میری رائے کا آپ کو احترام کرنا پڑے گا. ہمارا تو بندہ ہی چلا گیا, چلا گیا سب کچھ. اگر آپ میں ضرورت ہوتی نا اخلاقی تو آپ یہ بات اردو میں کریں. میں اردو میں کرتا ہوں کہ آپ لوگ پپٹس ہیں اور آپ کی ڈوریاں ہلانے والے پیچھے کوئی اور ہیں. آپ کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں, ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. آپ نے آقائے نامدار کو ناراض کر کے برطانوی آقاؤں کو خوش کیا ہے. فقط خبر میں کیا منہ دکھائیں گے سر؟ اگر ہم برطانوی ان کے نصیب میں نہیں ہے, مدینے میں مرے تھے شریف صاحب. ان کو بولنے دیجیے, ان کو بولنے دیجیے. مت پیچھے ہٹ جاؤ, اس طرح ایسی باتیں نہیں کرو. دیکھو بالخصوص مرے ہوئے لوگوں کے لیے ایسی باتیں نہیں کرو. حضرت بات سنیں, یہ آپ نے تربیت کی ہے کہ مدینے میں مرے تھے اور ان کو یہاں میں نے جیسے آپ کے کہے بغیر سر میں نے تربیت کی آپ نے. یار محمد بھائی آپ جذبات بھی نہ یہ آقا کا صدقے میں سب امن پسند لوگ ہم لوگ الحمدللہ. آپ نے نہیں دیکھا, آپ نے 17 کروڑ 90 لاکھ مسلمانوں کے خلاف کیا اور پاکستان میں کچھ نہیں ہوا. 17 کروڑ 90 لاکھ مسلمانوں کے خلاف عمل ہوا, لیکن ایک بڑا عمل کیا ہے آپ مجھے میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو بولیں. چلے بھائی صاحب, آپ کوئی نہیں بولے گا. ٹھیک ہے بولیے. ایک تو یہ ہے کہ اگر بدتمیزی کریں گے میں کوئی بدتمیزی نہیں کریں گے. آپ جواب دیں. طنز کرنا آپ کو آتا ہے, مجھے بھی آتا ہے. ابھی تک تو کسی نے نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ پرویز رشید صاحب کو زیادہ آتا ہے. دیکھیں ایک بندہ بھی آپ کی بات سے نہیں کر رہا ہے, ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا سر. سوال پیدا نہیں ہوتا. یار ہیلدی بات ہو رہی ہے, ہیلدی وے میں بات کریں. اور ہم آپ کو بول رہے ہیں ایک بات ہے, ان کا میسج کیا ہے, گورنمنٹ کیا میسج دے رہی ہے؟ ہم گورنمنٹ جو بھی میسج دے ہم سر سے ریکویسٹ کرتے ہیں. ویسے آج آپ نے جو بات کی اس سے نہیں جو آپ نے صبح بات کی جواب دینے ہم پاکستان کی عوام ہیں, ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم احتجاج کریں. جمہوریت کہیں بھی احتجاج کا منع نہیں کرتی. پورا من احتجاج کہیں بھی ہوا, آج پورے پاکستان میں ہوا ہے, پورا من احتجاج ہوا ہے. کم سے کم اس احتجاج کو آپ کچھ نہ کہیں, آپ خاموش رہیں تو بھی ہمارے لیے کافی ہے. لیکن آپ اس کو کنڈم نہ کریں, اس پہ آپ طنز کے تیر چلائیں گے. آپ کہیں گے غازی صاحب کہیے, ان کا جو مشن تھا وہ اس میں کامیاب ہو گئے. لیکن ہم مسلم, ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم ان کو پروٹیکٹ کریں, ہم ان کے لیے کام کریں, ہم ان کو بچانے کے لیے کام کریں. ہم ناکام ہوئے تو ہم تو احتجاج کریں گے. یہ حکومت مسلمانوں کی حکومت ہے. آپ خود کا مسلمان ہیں,
تو پھر ہم مسلمانوں سے اگر ہم پہ انگریز حاکم ہوتے تو ہم بولتے کہ یار یہ ہو گیا کام. ان سے جواب لینے دیں. ان کا جواب لینے دیں. ابھی میں بات شروع نہیں کرتا اور ایک نہیں بس اب کوئی بیچ میں نہیں کوئی بھی نہیں بولے گا انشاءاللہ. پہلی بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم کسی کے دباؤ میں آتے ہیں اور کسی سے ڈکٹیشن لیتے ہیں تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اس ملک میں ایٹمی دھماکے ہم نے کیے تھے اور قادری صاحب کے حوالے سے تو پتہ نہیں کوئی دباؤ تھا یا نہیں تھا. اس دباؤ کو ساری دنیا جانتی ہے. ہم نے اس دباؤ کو نہیں مانا تھا. اس لیے ہمارے بارے میں کوئی یہ رائے نہ رکھے کہ ہم کسی کے دباؤ میں آ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے شام کو 7 بجے کی فلائٹ سے جانا تھا اسلام آباد. یہ رات کے 2 بجے ہیں. میں صرف اس لیے نہیں جا سکا کہ آپ کی وجہ سے سڑکیں بند ہوئی اور میں ایئرپورٹ پہ نہیں پہنچ سکا. واللہ یہ جھوٹ ہے. نہیں بندی نہیں بندی بالکل بندی. آپ نہیں بولے بیچ میں. ایسے کا طریقہ نہیں ہے. ان کو آپ آزادی سے بولیں. بالکل صحیح ہے. اوکے سر. نہیں یار یہ دن کی بات کر رہے ہیں. شام کو ہمارا دھرنا تھا. جب آپ بحالی کے لیے مارچ کر رہے تھے کتنے لوگ مر گئے راستے میں جن کو راستے نہیں مل رہے تھے. کتنے لوگ بیمار تھے. کتنے لوگوں کا مسئلہ ہو گیا. اس وقت آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ جیسے آج آپ کو تکلیف ہے تو کسی غریب آدمی کو بھی تکلیف. سپریم کورٹ کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اس کے اندر گھس گئے تھے. نمبر 3 اور آپ کو سپریم کورٹ کا میں نے آپ بولنے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ان کا پلیز میری بات سنیں یار. میری بات سنیں. دیکھیں ہمیں ایک موقع ملا ہے. پرویز رشید صاحب جو ہے ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم اپنے جذبات اپنی باتیں ان کو کر رہے ہیں. آپ نیگیٹو بات کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم آپ بات کرنے دیں. ہم کچھ کام ان سے کچھ کہہ رہے ہیں کچھ کام عرض کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام ہیں. اور سر آپ کنٹینیو کریں اپنی بات. آپ تشریف رکھیں. میں کھڑا ہوں سر. اگر میں بیٹھ گیا تو پھر بات اسی طرح انٹرپٹ ہوتی رہے گی. آپ کھڑے کیا کرتے میں کھڑا ہو جاؤں. نہیں آپ بیٹھے. ان کی ایک ہی تمنا ہے سر کہ آپ کنوے ہو جائے. دیکھیں تمام بالکل واپس نہیں ڈھونگا. سر میری عرض ہے. آپ کو حق اور باطل نظر آ جائے گا. جب سلمان تاثیر کا جنازہ ہوا 3 سیکنڈ میں جنازہ پڑا گیا اور 4 آدمی تھے. کل ایک عاشق رسول کا بھی جنازہ ہو رہا ہے. اس کو بھی آپ دیکھیں گے اور پوری پاکستان کے عوام کا آپ کے ساتھ فیصلہ سامنے آ جائے گا. لوگ تڑپ رہے ہیں. آپ تھوڑا سا آپ نے اپنی بات کہہ دی. جی سر. میں نے آپ کی بات سن لی. میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. میں اپنے نقطہ نظر کو آپ نے کہہ چکا ہوں. آپ ہم ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکتے. شریعت آپ کے لیکن اسلام اور اخلاق کے مطابق بہت اچھی بات ہے. شریعت تو میں کسی کو بھی یہ جو اس طرح کسی کو زندگی سے محروم کرنا جو ہے میں اس کے حق میں نہیں. سر آپ کر لیتے کوئی نبی پاک علیہ السلام کے 14 فیصلے آپ سے کوئی اسٹیپ اٹھا لیتے ہیں. سر جی گورنمنٹ کو اسٹیپ اٹھا بات سننے دو گے. وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. 100% بات کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے. سر اگر لیکن اس ملک کا ایک قانون ہے نا. قانون ہے تو آپ اگر گورنمنٹ اگر اسٹیپ اٹھا لیتی تو پھر یہ نہ ہوتا. کر ہی نہیں رہی. تو پھر میں اس میں کچھ ایک ہوتا ہے انسانوں کا بنایا ہوا قانون. ایک ہوتا ہے خدا کا بنایا ہوا قانون. تو پہلے تو خدا کا بنایا ہوا قانون کے ہم پابند ہیں. پھر انسان کے بنائے ہوئے قانون کے پابند ہیں. میرے خیال میں اب یہاں فائدہ نہیں ہے سر بات میں نے اس کی مخالفت کی تھی. اس کو ملک سے نہیں باہر بھیجنا چاہیے تھا. لیکن دید کا قانون کا حوالہ میں تو اس کے تھوڑا سا ہمیں تھوڑی سی بات ویسے تو بات نہیں ہو سکتی. اتنے لوگ بات کرنا بھی نہیں کرتے. میری صرف آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ بھی عوام ہے. کل آپ دیکھیں گے پنڈی میں انشاءاللہ لاکھوں لوگ ہوں گے. جب آپ دیکھ رہے ہیں کراچی سے اتنے لوگ آ رہے ہیں اور یہ صرف ایک فلائٹ میں نہیں. صبح سے جتنی کنٹینیو فلائٹ چل رہی ہے سب اسی طرح لوگ جا رہے ہیں. اور کل صبح 11:30 تک کی جو فلائٹ ہے ساری بک ہے. اسی طرح ٹرینوں میں لوگ جا رہے ہیں. پورے پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں. KPK سے آ رہے ہیں, کشمیر سے آ رہے ہیں, پنجاب سے آ رہے ہیں, بلوچستان سے آ رہے ہیں, بیرون ممالک سے آ رہے ہیں. جب آپ دیکھیں گے کہ اتنے لاکھوں لوگ ہیں جو صرف جنازے میں آ رہے ہیں. اگر یہاں سے اگر چند لوگ جا رہے ہیں تو ایک بہت بڑا تعداد ہے لوگوں کی جو وہاں پہنچ نہیں پا رہی. جانا چاہتی ہے لیکن وہ نہیں جا رہی. تو یہ اگر 10 لوگ یہاں جا رہے ہیں تو 1000 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ پاکستان کی عوام ہے سر. ان کی جو ہے آپ جو ہے کم سے کم ان کے جذبات کا احترام کریں. اگر ایک کام حکومت نے کر دیا ہے تو اس کو کم سے کم ہمارے زخموں پہ نمک نہ چھڑیں.
ایک اور بس میں اس لیے کہتا ہوں آپ نے جو آج اس طرح تجزیہ انداز میں بیان دیا اس سے ہمارے جذبات مضبوط. آپ ایک دینی حساس مسئلہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ دین کے معاملے میں لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں, لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو کم سے کم حکومت کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, اور کر لیا ہے تو کم سے کم آپ ذمہ دار شخص کو جو ہے یہ لوگوں کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور ہمارے جذبات کی آپ جو ہے نا جو ہوا ہے اس پہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کا جو کم سے کم اپنی ذات کے حوالے سے مداوع کریں. یار بات جواب جواب تو دینے دو یار, بات کی ہے یار, بات کی ہے, مجھے تو جواب دینے دو یار. جی سر, میں نے جس تناظر میں اس بات کو لیا جا رہا ہے اس تناظر میں اس بات کو نہیں کیا. آپ اس کی وضاحت کرتے کس طرح سے؟ میں نے اسی تناظر میں کیا جو وضاحت میں نے شروع میں کی ہے. بات میں تو پوری یہی سمجھتا کرنے ہوں تو کہ منشا پلیز یہی تھی, وہ یہی چاہتے تھے کہ وہ اللہ کی راہ میں جان دے دیں. میں نے اسی تناظر میں یہ بات کی کہ جب وہ اس طرح چاہتے تھے تو پھر اس پہ احتجاج کی تو ضرورت نہیں, پھر شکرانے کی نماز ادا کرنی چاہیے. سر آسیہ مسیح کا کیا ہوا؟ حالانکہ اس کا کیس تو اس سے پہلے سبمٹ ہوا تھا. ابھی اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد میں بلاکنگ کی جا رہی ہے, لوگوں کو وہاں پہنچنے نہیں دیا جائے گا. ایسا کوئی حکومت کا پلان ہے میرے لیے بات یہ ہے, آپ منسٹر کس کے ہیں انفارمیشن کی؟ کتا مر جائے تو اس کی خبر چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, ایک عاشق رسول کو شہید کی کے قتل کیا حکومت نے, ایک خبر بھی چلی تمام. یہ تو آپ سے متعلق کا سوال ہے. ہمیں اس سے باخبر رہنا چاہیے نہیں. ان کا جواب میں ٹیلی ویژن پہ دیکھ کے آیا ہوں, میں نے تو ٹیلی ویژن پہ خبر دی. میں صبح سے بیٹھا رہا ہوں, دیکھتا رہا ہوں. کا ریوارڈ کی خبر اس سے زیادہ تھی. اس کی ٹیلی ویژن حکومت کے کنٹرول